السلام علیکم، صبح بخیر۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کر رہا تھا، کچھ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہیں جو آپ نے بغور دیکھی ہیں، تو آج میں آپ کو قربانی کی شرکت کے چند اہم مسائل سے آگاہی دوں گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور میری بھی اصلاح ہو جائے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے لوگوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں شرکت کے چند اہم مسائل۔ گائے بڑے جانور میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں تو یہ خوت اور افضل ہے، اور اگر جانور خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اوروں کو بھی شریک کروں گا تو یہ بھی جائز ہے بلا کراہت، لیکن اگر بلا نیت کہ خرید لیا اور بعد میں دوسروں کو شریک کیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے ایک گائے قربانی کے ارادے سے خریدی پھر اس میں 6 افراد کو شریک کر لیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن ان سب کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ یہ گائے حکماً 7 بکریوں کے درجہ میں ہے، لیکن اگر خریدتے وقت انہیں شریک کرنے کا ارادہ تھا تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر خریدنے سے پہلے ایسا کر لے یعنی شریک افراد کو اکٹھا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ مالدار ہوں، لیکن اگر غریب ہو تو خریدنے سے اس نے قربانی واجب کر لی، لہٰذا اس میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ گائے یا بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ سبع یعنی 7واں حصہ 1/7 سے کم نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ سبع یعنی 7واں حصہ 1/7 سے کم ہوا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی، البتہ اگر کوئی آدمی 1/7 سے زیادہ حصہ رکھنا چاہتا تو یہ درست ہے۔ اونٹ یا گائے میں 8 شریک ہو جائیں اونٹ یا گائے میں 8 شریک ہو جائیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ ان میں سے ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے۔ اگر حصہ کم از حصہ سبع اگر کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی شریک کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس پہ بغور آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی شریک کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شرکت میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کی نیت گوشت خریدنے کی ہو یا گوشت کا طلبگار ہو یا کافر آدمی شریک ہو گیا تو سب کی قربانی جاتی رہے گی۔ خاص کر ہمارے دور میں بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر شرکاء میں سے کوئی ذمی ہو کتابی یا غیر کتابی اور وہ گوشت کا ارادہ رکھتا ہو یا اپنے دین میں کسی ثواب کا ارادہ رکھتا ہو تو ہمارے نزدیک تمام شرکاء کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ کافر سے ثواب کا تحقق نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی نیت کالعدم ہے تو وہ اس طرح ہو گیا کہ گویا وہ گوشت کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ مسلمان بھی اگر گوشت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہمارے نزدیک قربانی کسی شریک کی جائز نہیں ہوتی۔ اگر تمام شرکاء میں سے کوئی ایک شخص نصرانی ہو تو سب کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر شرکاء میں کسی نے اس سال کی قربانی کی نیت کی اور بعض نے گزشتہ سال کی قربانی کی نیت کی تو یہ بھی جائز ہے، مگر ان گزشتہ سال والوں کی نیت باطل ہوگی اور وہ نفلی قربانی کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ایک جانور میں مختلف وجوہات قربات کی نیت کرنا بھی درست ہے، مثلا بعض قربانی واجبہ کی نیت کریں، بعض نفلی قربانی کی، بعض عقیقہ کی، بعض دم تمتع وغیرہ کی۔ تو اس طرح ایک اور حدیث سامنے آتی ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بیان کروں گا۔ معلوم ہے کہ شرط سب کے جانب سے ثواب کی نیت کا ہونا ہے، اور یہ اس صورت کو بھی شامل ہے کہ جب ان میں سے ایک اس سال کی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے دوسرے ساتھی گزشتہ سال کی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں
تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اس کے ساتھیوں کی نیت باطل ہوگی اور ان کی قربانی نفل ہوگی، اور ان کی ذمہ اس جانور کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور اس شخص واجب ہوگا، اور اس ایک شخص پر بھی صدقہ کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ اس کا حصہ پھیلا ہوا ہے جیسا کہ فتاوی ہانیہ میں ہے، اور اس کے ظاہر سے اس گوشت میں سے کھانے کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جب قربت سب پر واجب ہو یا بعض پر واجب ہو، اس کی جہات متفق ہوں یا نہ ہوں، جیسا کہ قربانی، احصار، شکار کی جزا، حلق، تمتع اور قرآن، بخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ سب سے مقصود ثواب ہے، اور اسی طرح اگر بعض شرکا پہلے پیدا ہونے والے بچے کی جانب سے عقیقہ کرنے کا ارادہ کر لیں تب بھی سب کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ یہ عقیقہ بھی بچے کی نعمت پر شکر کے ذریعے تقریب میں ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ 7 افراد نے شریک ہو کر ایک گائے یا کوئی بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا، اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مردہ کے ورثاء نے ان شرکا کو اجازت دے دی کہ تم اس میت کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر لو، تو یہ جائز ہے، سب کی قربانی درست ہوگی، اور اگر ورثاء کے بغیر اجازت کے ذبح کریں تو درست نہ ہوگی، اور کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو ترجمہ بیان کر کے بتاؤں گا، اور اگر 7 شرکا میں سے ایک مر جائے جو بڑے جانور میں شریک ہوں، اور ورثاء کہیں کہ اس کی جانب سے اور اپنی جانب سے ذبح کر لو، تو یہ سب کی طرف سے استحسان درست ہے، سب کی جانب سے ثواب کے ارادے کی وجہ سے، اور اگر وہ اسے ورثاء کی اجازت کے بغیر ذبح کریں تو ان سب کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بعض قربت واقعہ نہیں ہوئی۔ مردے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی آج آپ کو میں واضح کر دوں۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اس کا ثواب بھی ملے گا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ حدیث مبارکہ اور آثار مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں گوشت وغیرہ کا مالک مدعی قربانی کرنے والا ہوگا، ثواب مردے کو ملے گا۔ اگر مرنے والا قربانی کرنے کی وصیت کر کے گیا تو اس کی سلس مال سے قربانی کی جائے گی، اور یہ سارا گوشت واجب التصدق ہوگا۔ متوفی کی طرف سے قربانی کرنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس میت کو ثواب پہنچا دیں، یا مثل دیگر شرکا زندہ کے اس کا نام حصہ پر قرار دے کر قربانی کر دے، تو یہ جائز ہے۔ قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ صدقہ خیرات میں فقط مال کا ادا کرنا ہے، اور قربانی میں مال کا ادا کرنا بھی اور فدا کرنا بھی، یعنی 2 مقصد پائے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر حدیث ہے، میں آپ کو ترجمہ بیان کروں گا۔ جس شخص نے مردے کی طرف سے قربانی کی وہ اسی طرح کرے گا جس طرح اپنی جانب سے کرتا ہے، یعنی صدقہ کرنے اور کھانے کے متعلق، اور ثواب مردہ کو ہوگا اور ملکیت ذبح کرنے والے کی ہوگی۔ جس شخص نے مردے کی جانب سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو ثواب مردے کے لیے ہوگا، اور قربانی اس قربانی کرنے والے کی طرف سے ہوگی، اور جس نے مردے کی اجازت سے بغیر قربانی کی تو وہ بھی واقعہ ہو گئی، اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور اگر بغیر اجازت کی تو کھانا جائز ہے۔ قربانی کی نظر منت ماننا۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر منت مانی تو نظر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی، خواہ امیر نے نظر مانی ہو یا غریب نے۔ اگر امیر صاحب نصاب نے نظر مانی ہو تو اب اس کو 2 قربانیاں کرنی ہوں گی، ایک تو منت کی وجہ سے، اور دوسری جو اس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شریعت نے واجب کی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے آج کے مسائل جو آپ کے ساتھ میں نے بیان کیے، کہ قربانی کے اندر شرکت کے چند اہم مسائل تھے، اس پر بغور آپ جو ہے نا غور و فکر بھی کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی اس کے علم سے جو ہے نا